وہاں 2 رکعت نماز انبیاء علیہ السلام کو پڑھائی، واپس آ کر مکے والوں کو بتا دیا میں تو آج رات کی 1 آن کی آن میں مکے سے بیت المقدس پہنچا ہوں، اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے پھر صبح میں مائی مکے میں تھا۔ تو بیت المقدس کے روشن دان کتنے، دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اگر ولیوار والوں سے میں پوچھوں آپ نے یہ جامعہ بنائی ہے، یہاں کے صدر سے اگر میں سوال کروں یا کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کو بھی دل میں آسمان کے ستارے نظر آنے لگ جائیں گے۔ وہ کہے گا نہیں جناب مجھے تو نہیں پتا، ہوں تو میں صدر ہوں اس مسجد کا، لیکن مجھے نہیں پتا اس کی کھڑکیاں کتنے، شیشے کتنے ہیں۔ تو کون جاتا ہے مسجد میں شیشے اور کھڑکیاں اور ستون گننے کے لیے؟ وہ جو بھی جاتا ہے وہ صدر اگر بنا ہے، اس کو مسجد میں نمازیوں کے انتظام کا وہ صدر ہے کہ میں ان کا انتظام کروں گا، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے پانی کا انتظام، ان کے فرش کا انتظام، ان کو دیگر ضروریات کا انتظام۔ وہ اس لیے تھوڑا ہے کہ ہر دن تسبیح لے کر بیٹھیں گے، ستون اتنے، شیشے اتنے، کھڑکیاں اتنے، گاز اتنے لگے، فلاں چیز اتنی لگی۔ یہ تو عبث چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ تو صدر صاحب بھی وہاں ہکے بکے رہ جائیں گے۔ جناب اب وہاں سے آ کر ہمیں یہ سوال مت کیجئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تھے وہ شیشے گننے گئے تھے، وہ روشن دان دیکھنے گئے تھے؟ نہیں، وہ اللہ کے حکم پر گئے تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ جی روشن دان کتنے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا خاموش۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے اور کہتا آپ اتنے میں بیچ میں سے سارے پردے ہٹا دیے اور بیت المقدس کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ ایسے اللہ اکبر۔ آئی نہیں دیکھتے امریکہ میں پرسوں طوفان آیا، آپ نے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ سارا دیکھ لیا، دیکھا یہ کیا ایجادات ہے؟ یہ پیغمبر کا وہ معجزہ ہے جس کی تصدیقات یہ کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں تو اس کے ذرائع کے ہمیں محتاج بنا دیا۔ پیغمبر کسی ذریعہ کا محتاج نہیں تھا۔ پیغمبر کی خدمت کے لیے جبریل امین خادم بن کے حاضر ہو جاتے تھے، میکائیل خادم بن کے حاضر ہو جاتے تھے۔ اللہ جل شانہ انسان کو کہتا ہے اے انسان تجھے انسان میں نے بنایا ہے اور تو انسانیت اپنے اندر پیدا کر، اور انسانیت تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک تو پیغمبر کے نقش قدم پر نہیں چلے گا تو انسان نہیں بن سکتا۔ جب تک تو ابو بکر کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا تو انسان نہیں بن سکتا۔ انسان تو وہ ہے جو پیغمبر نے جو ہوئی ہے، ابو بکر کے اندر انسانیت کا کیسا جذبہ ہے۔ اور دیکھو آج میرے اور اندر زندگیت کتنی آ گئی، اور قلبی سخاوت کتنی آ گئی، شقیقت قلب بن گئے۔ کہیں حادثہ ہوتا ہے، چند دن پہلے شوپیان میں ایک حادثہ ہوا، موٹر سائیکل کے اوپر 2 ٹیچر ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن میرا پروگرام تھا، وہاں گئے تو جہاں پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی والے میں پروگرام تھا ہمارا۔ تو وہاں وہ نوجوان کہنے لگے جب ان کو ٹکر لگی آدھے گھنٹے تک وہ تڑپتے رہے اور سب ویڈیو بناتے رہے، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ جانور بھی یوں گھومتے ہیں آپ دیکھو ایک کتیا کے بچے کے ساتھ پتھر مار کے دیکھ لو، وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر بھی وہ ہمدردی کا جذبہ ابھی زندہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے اور آج کا وہ گمراہ طبقہ، سب کو میں نہیں کہتا ہوں، وہ جو اس ذہن کے ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں ہمیں پیغمبر کے ساتھ واسطہ نہیں، ان کے نبوت کے ساتھ واسطہ نہیں، ہم انسان بننا چاہتے ہیں۔ تم انسان نہیں، تم درندے ہو۔ تو انسان تب تک انسان نہیں بن سکتا جب تک کوئی پیغمبر کی نبوت کا اقرار نہ کر لے، اور پیغمبر نے جو انسانیت کا سبق پڑھایا ہے جب تک وہ سبق نہیں پڑھے گا وہ انسان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا درس دیا، اللہ اکبر، حدیث کے کتابوں میں موجود ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا، اور یا تو انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے پھر کہتے ہیں ہم انسان ہیں۔ یہ ہے وہ پیغمبر جو جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھا، جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے وہ رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس لیے بہت ہوشیاری کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت وہ نہیں جس کو آج کا پڑھا لکھا گمراہ طبقہ اپنے کو سکالر کہنے والے، اور وہ جو کہتے ہیں انسانیت وہ نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جس کو قرآن کریم نے، جس کے اندر وہ انسانیت کا درس دیا اور بہترین انسان بنایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔
جو ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو، جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہو، اور پھر ہمسایوں کے بھی مراتب بتا دیے، رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، قرابت دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، غیر ایمان والا ہے، ہمسایہ بھی ہے، سب کے حقوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اتنے میں ایک جنازہ آ گیا تو حضور علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، اس مردود کا جنازہ ہے، آپ بیٹھے رہیں تشریف رکھیں۔ تو حضور نے فرمایا یہودی کا جنازہ ہے، انسان تو ہے نا، انسان تو ہے نا، ہم انسانیت کی قدر کرتے ہیں، ہم انسانیت کو سلام کرتے ہیں، اور تم کیسا سلام ہے تمہارا؟ ہم انسان ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں، انسان ہیں، تم تو جانوروں سے زیادہ، جانور بھی نبی کو مانتے ہیں، کنکریاں نبی کو مانتی ہیں، زمین و آسمان نبی کو پہچانتے ہیں اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں ایک گو ایک جانور ہے، اور وہ مری ہوئی گو وہ سامنے آئی اور لائے، اور اس نے وہ جو دیہاتی لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ حضور سے جو ہوئی کوئی بات کی تو حضور نے فرمایا کہا آپ کون ہیں؟ آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو حضور نے اشارہ کر دیا اس گو مری ہوئی جانور کی طرف، تو اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اتنا بھی رسول نہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہ جانور بھی نبی کو پہچانتے تھے۔ اور آج کا وہ کہتے نہیں ہم سائنس پڑھے ہوئے ہیں، ارے سائنس پڑھ کے بہت بڑے بڑے سائنسدان وہ نبی کی عظمت کے قائل ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، مولانا عبد المجید زندانی دامت برکاتہم، انہوں نے تو بہت بڑا ادارہ قائم کیا، اور پھر اس کا جو سالانہ جلسہ تھا اس میں دنیا کے ورلڈ کے مانے ہوئے علماء